سورہ تغابن قرآن کریم کی 64 سورہ ہے جو مدنی دور میں نازل ہوئی۔ محمد اسد اپنی تفسیر دی میسج آف دا قرآن میں اس سورہ کے مرکزی عنوان ہار جیت یا نفع و نقصان کا ظاہر ہونا کو انسانی زندگی کے حقیقی مقصد اور مادی ترجیحات کے تناظر میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، کائنات کی تسبیح اور خالق کی قدرت۔ سورہ کا آغاز اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ محمد اسد اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے ایک عظیم تر حقیقت یعنی خدا کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو احسن صورت یعنی بہترین شکل و صورت اور صلاحیت میں پیدا کیا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ دوسرا نقطہ، تغابن کا تصور یعنی اصل ہار جیت۔ محمد اسد کے نزدیک لفظ تغابن کا مطلب وہ دن ہے جب انسانوں کو اپنی زندگی کے سودے کے نفع و نقصان کا پتہ چلے گا۔ دنیا میں لوگ مال اور اولاد کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اصل کامیاب یا ونر وہ ہوگا جو ایمان اور عمل صالح لایا۔ اصل نقصان یا لاس مادی چیزوں کا کھونا نہیں بلکہ اپنی روح اور اخلاق کا زوال ہے۔ تیسرا پوائنٹ، آزمائش کا پہلو، مال اور اولاد۔ آیت 15 میں اللہ فرماتا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض ایک آزمائش یعنی فتنہ ہے۔ محمد اسد اس کی تشریح میں ایک بہت اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مال اور اولاد بذات خود برے نہیں ہیں، لیکن یہ انسان کو حق سے غافل کر سکتے ہیں۔ جب انسان ان کی محبت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ وہ اخلاقی حدود اور دوسروں کے حقوق پامال کرنے لگے تو یہی نعمتیں اس کے لیے روحانی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، تقوی اور استطاعت کا اصول۔ اس سورہ کی آیت 16 بہت اہم ہے۔ بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ محمد اسد اسے اسلام کے متوازن نظام کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ اللہ انسان سے اس کی ہمت سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ وہ خلوص نیت اور بھرپور کوشش دیکھتا ہے۔ اسد کے مطابق دین کا مقصد انسان پہ بوجھ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق اخلاقی بلندی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، قرض حسنہ، اللہ کو قرض دینا۔ سورہ کے آخر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ محمد اسد لکھتے ہیں کہ کائنات کا مالک، جسے کسی قرض کی ضرورت نہیں، اس اصطلاح کو اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ انسان کو یہ احساس دلائے کہ دوسروں کی مدد کرنا دراصل اپنے ہی مستقبل میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ اللہ اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دے گا۔